زندہ باد. دیکھیے دعوت اسلامی والے بھی سنے، سنی دعوت اسلامی دونوں لایا. جی ان دعوت اسلامی والوں نے اپنے اس امیر کو، جس کا خود یہ بیان ہے کہ مجھے مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اسے انہوں نے مجدد کہا ہی نہیں، مجدد لکھا ہے. اور جب ان سے کہو تو کہتے پروف تو آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ ہمارے لوگوں نے انہیں مجدد لکھا ہے. یہ دیکھیے کتاب، اس کا زیرکس میرے سامنے موجود ہے. خوش نصیب میاں بیوی، خوش نصیب میاں بیوی یہ کتاب ہے. آپ اسے نوٹ کریں. اس کے پیش لفظ میں لکھا ہے اپنے امیر کے تعلق سے: شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ. مجدد شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ. یہ خوش نصیب میاں بیوی، اس کو آپ دیکھیے. یہ کتاب خریدیے مارکیٹ میں. اب تو کتابیں انہوں نے دینا بند کر دی. جی ابھی تک یہ دامت برکاتہم العالیہ لکھتے رہے، لیکن اب تو یہ اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ الیاس کے نام کے آگے دامت برکاتہم العالیہ لکھنے کے بجائے معاذ اللہ، شد بار معاذ اللہ، انہوں نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا شروع کر دیا. معاذ اللہ معاذ اس کا اللہ. بھی پروف آپ کو دیتا ہوں. یہ ہندی ایڈیشن کا لیا. لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے دکھایا نہیں. یہ کتاب دیکھیے، سرکار کا پیغام عطار کے نام، سرکار کا پیغام عطار کے نام. انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 3 پر سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ کو بتاؤ، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی کی رؤیت بمنزل وحی کے ہے، اور غیر نبی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. غیر نبی کے خواب کو، غیر نبی کی رؤیت کو رؤیت صالحہ نہیں کہا جا سکتا ہے. انہوں نے اسی کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کے صفحہ نمبر پر الیاس کے جتنے رویا ہیں ان سے رؤیت صالحہ کہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ دیکھیے، یہ کتاب ہے سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کا صفحہ نمبر 3. اس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ عالمی بیداری کی بات ہے اور حضرت سے متعلق روح صالحہ بہت ہے. یہاں روح صالحہ ثابت کیا، اور آگے چل کر کے اسی کتاب سرکار کا پیغام عطار کے نام، اس کے صفحہ نمبر 39 پر انہوں نے ان کے نام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا. یہ لکھ دعوت اسلامی پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم نامی اشتہار پڑھ کر ایک نوجوان جو حافظ قرآن بھی تھا، امیر اہل سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. معاذ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ انہوں نے رب العالمین. اپنے امیر کو صرف دامت برکاتہم العالیہ کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اب ان کے ناموں کے آگے لکھنا شروع کر دیا. اب جب اسی بات کو ہم اپنی قوم کو بتا کر کے اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں، اپنی قوم کو باخبر کرتے ہیں، تو یہ ہم پہ حملے کرتے ہیں، ہم کو مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں، ہم کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں. ہم ان کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری بندر بھتیوں میں وہ کوئی اور ہوگا جو آئے گا. ہم شیر رضا کے غلام ہیں، ہم نے دین کا سودا نہ کھل کیا تھا، نہ آج کریں گے، نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک کریں گے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یوم مناظر اعظم ہند، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، سنیوں کا مرکز. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جن حضرات کی گاڑی راستے میں کھڑی ہے براہ کرم جلد سے جلد ہٹا لیں. آج میں صرف یہی بتانے آیا ہوں
میں نے وعدہ بھی کیا تھا، ہمارے معین بھائی ان کے کچھ احباب گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عرس حشمتی میں آپ کو یہ سب دکھانا ہے، بتانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ اب آئیے دیکھیے ان کا تیسرا جلوہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مغیلان مدینہ، مغیلان مدینہ۔ پہلے ان کے سلام کے اشعار سن لیجئے، پھر اس کے بعد دیوبندیوں نے جو حملہ کیا اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے مغیلان مدینہ، سلام ان کا سنیے آپ، ابھی آپ مست ہو جائیں گے۔ ہاں ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھ کے مست ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اعلیٰ حضرت کا سلام ہے ہی ایسا کہ جو بھی پڑھے مست ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت کا سلام مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ بے شک، اسی لیے تو جو اعلیٰ حضرت سے الرجی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو، اور جہاں اعلیٰ حضرت کی الرجی رکھنے والے ہوتے ہیں وہاں تو یہ فقیر عمدن قصدن اعلیٰ حضرت کا ہی سلام پڑھتا ہے۔ بے شک سبحان اس اللہ، لیے کہ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، تبلیغ۔ یہ سلام دیکھیے ان کا پورا، یہ پوری کتاب اس میں سلام ہی سلام۔ یہ مغیلان مدینہ، اس کے سلام پہلے آپ سن لیجئے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ رک جاؤ بھائی، سبزی منڈی مت بناؤ یار، کچ 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 نہ کرو، سنو، ہاں مرغے فارم نہ بناؤ۔ دیکھو ان کا سلام دیکھیے۔ تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو، تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ ایک سلام کا شعر ہو گیا۔ دوسرا سنیے، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، سلام سنیے، کیا کمال کر دیا، اچھا تو بلاغت کا جنازہ نکال دیا۔ ہاں، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، دال گندم کے دانوں کو بھی چوم کے آنکھوں سے اپنے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے ترقی دیکھیے آگے، بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو، یہ سلام، سلام سنیے سلام۔ آپ بھی شاعر ہیں، آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو، گوبھیوں گاجروں مولیوں کو، سننا ہے سلام، بیگنوں بھنڈیوں تروئیوں کو، گوبھیوں گاجروں مولیوں کو، آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے آگے، کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو اور کیلوں کو زرد آلوؤں کو، کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو، کیلوں کو اور زرد آلوؤں کو، اور تربوز سر پر اٹھا کر میرا سلام رو رو کے کہنا۔ یہ دیکھیے آئیے، ارے دیکھیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور دیکھیے، تو قنادیل کو کمکموں کو، تار سوئچ اور تو کولروں کو، ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر سلام میرا رو رو کے کہنا۔ آئیے آگے آئیے، چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو، چوٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو، بار بار ان پہ نظریں جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے، چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو، یہ سلام ہے، چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو، مرغ انڈوں کو اور مچھلیوں کو، ہاں اور سبزیوں کو وہاں کی پکار کے سلام کہنا۔ اور دیکھیے سلام ان کا، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ تو مدینے کی ہریالیوں کو اور پھولوں سے لدی ڈالیوں کو، میٹھی میٹھی کھجوروں کو منگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ اور دیکھیے سلام ان کا، یہ سلام انہوں نے لکھا، اس پہ دیوبندیوں نے بہت زبردست حملہ کیا۔ تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا، تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا، تو مرچ مسالوں کو کہنا، چائے کی کتیلی اٹھا کر سلام رو رو کر میرا کہنا۔ اور دیکھیے، ٹھنڈے پنکھوں کو اور ہیٹروں کو، بلکہ تاروں کو اور میٹروں کو، بتیوں کو وہاں کی جلا کر کے تو سلام کہنا۔ اور دیکھیے، جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے، پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے، جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے، پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے، ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ رسیوں قینچیوں چھریوں چادروں سوئی دھاگوں دریوں کو، سب کو سینے سے اپنے لگا کر تو سلام کہنا رو رو کر کے۔ یہ پورا بہت لمبا سلام ہے ان کا۔ یہ ہے مغیلان مدینہ، اس میں انہوں نے سلام لکھا۔ تو ان کے اس سلام کو جب
دیوبندیوں نے دیکھا تو انہوں نے کتاب لکھ ماری. دیکھیے، بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سنتیں یا من گھڑت درود. بریلوی مسلک کی میٹھی میٹھی سنتیں یا من گھڑت درود. یہ مئو ناتھ بھنجن سے ابن لال دین نے یہ کتاب لکھی، اور جو انہوں نے سلام لکھا ہے، اس سلام پر اس نے جو ہے زبردست استہزاء کیا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، مذاق بنایا ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ ہم یہ آپ کو سارا پڑھ کر کے سنائیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ آپ کو سنا جا سکتا ہے. اب ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سلام پڑھ رہے ہیں، اس سلام میں یقیناً رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پائی جاتی ہے، اور ان کے ان اشعار کو لے کر مفتیان کرام سے استفتاء بھی کیا گیا. وہ فتوے بھی ہمارے موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں. جس کو دیکھنا ہوگا وہ فتویٰ بھی دیکھ لے گا. ان سلاموں پر مفتیان کرام نے انہیں توبہ کرنے کو کہا ہے کہ ایسے سلام پڑھنے سے آپ گریز کریں، اس لیے کہ ایسا سلام ہے جس کا غیر ہمارا مذاق اڑا سکتے ہیں. ابھی انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ دیوبندیوں نے کتاب لکھ دی، اور ہمارے ان کے اس لکھے ہوئے سلام پر انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا. تو سلام تم لکھو اس طرح سے اور مذاق اڑایا جائے سنیت کا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. ارے سنیوں، دنیا کا کوئی بھی شاعر پیدا ہو جائے، او شعر لکھتا چلا جائے سلام کے، لیکن جو سلام میرے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، خدا کی قسم اب اس سلام کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، جو مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ کرم میں مقبول ہے. یہ انہوں نے لکھا. اور دیکھیے، یہ سرکار کا پیغام اتار کے نام اردو والا. یہ دیکھیے، کوئی بھی چینل ہو، سن لو، وہ تو مجھے کل معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. کوئی بھی چینل ہو، چاہے وہ مکی چینل ہو چاہے مدنی چینل ہو، کسی بھی چینل کا استعمال جائز نہیں ہے. اس چینل میں چاہے پیر آئے، چاہے فقیر آئے، چاہے کوئی بھی آئے، اس کا آنا بہرحال ناجائز و حرام ہوگا. اب انہوں نے مدنی چینل چالو کی، تو اب اس کی افادیت کے لیے کہ لوگوں میں ہمارا یہ مدنی چینل مقبول ہو تو کیسے مقبول. اب انہوں نے گڑھا خواب گڑھا، اور دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا، یہ بھی اردو میں ہے، اس کا بھی نام سرکار کا پیغام اتار کے نام ہے. انہوں نے اس میں خواب گڑھا اور لکھا انہوں نے کہ میرے یہ ادھر سے سرکار کا سلام اتار کے نام، سرکار کا سلام اتار کے نام. باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی نے حلفیہ یعنی خدا کی قسم کھا کر بیان کیا ہے کہ مجھے 4 رمضان المبارک 1429 ہجری مدینہ شریف حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. 5 شوال مکرم بروز پیر شریف یا منگل دوپہر تقریباً 2:30 بجے الوداعی حاضری کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عین سنہری جالیوں کے سامنے اپنا اور دیگر حضرات کا سلام پیش کر رہا تھا. اس دوران جب میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو الیاس ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو جالی مبارک کے پیچھے سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی سلام کہنا. میں ایک دم چونکا اور ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف ماحول پرسکون تھا. عید گزر جانے کے باعث میں وہاں بہت کم لوگ تھے. میں نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو دوبارہ جالی مبارکہ کے پیچھے سے آواز آئی، میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا. یہ سن کر مجھ پہ رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار میں نے ایک بار پھر اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو خدا کی قسم میں نے بیداری کے عالم میں تیسری بار پھر یہ سنا کہ میرے الیاس کو بھی میرا سلام کہنا. میں کافی دیر کھڑا روتا رہا. کچھ دنوں بعد میں پاکستان لوٹ آیا. چونکہ امیر اہل سنت ان دنوں ملک سے باہر تھے لہذا میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام نہ پہنچا سکا. امیر اہل سنت کی وطن واپسی کے بعد بھی میں کافی عرصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آپ کو نہ پہنچا سکا.
30 सफर मुजफ्फर 1430 हिजरी बरोज जुमेरात, जब अब ये देखिए जब मैंने मदनी चैनल पर सुनहरी जालियों का रूह परवर मंजर देखा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मदनी चैनल पर सुनहरी जालियों का रूह परवर मंजर देखा तो एकाएक वही आवाज मदनी चैनल, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे ये तो मदनी चैनल पे आ ही रहे हैं और ये लिख करके ये बताना चाहते हैं कि माज़अल्लाह नबी भी मदनी चैनल पे आ रहे हैं। माज़अल्लाह हम कहते हैं जब नबी मदनी चैनल पे आएंगे तो क्या नबी की तस्वीर नहीं आएगी, नबी का फोटो नहीं आएगा, नबी का नहीं आएगा। अरे मेरा नबी वो है जिसने तस्वीर कसी को हराम करार दिया है, बेशक। जिस आमिना के लाल ने तस्वीर कसी को हराम किया हो, वो नबी वो मुस्तफा प्यारे अपनी तस्वीर कोई भी चैनल हो पे कैसे खिंचवा सकते हैं? बेशक। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? ये देखो, ये लिखा, अब भी उलमा खामोश रहेंगे। देखिए, रूह परवर मंजर देखा, एकाएक वही आवाज फिर मुझे सुनाई दी, माज़अल्लाह। अल्फाज को यूं थे, मेरे इलियास को तुमने अभी तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। ये कहकर ये ख्वाब गढ़ करके ये बताना चाह रहे हैं माज़अल्लाह कि हमारा मदनी चैनल मुस्तफा प्यारे की बारगाह में माज़अल्लाह मकबूल है। माज़अल्लाह कोई भी चैनल हो, चाहे मदनी चैनल हो, चाहे मक्की चैनल हो, हम कहते हैं नबी की शान तो निहायत ही अरफो आला। इस दौर के जो हक गो उलमा है उनकी बारगाह में जब मकबूल नहीं तो अमीना के लाल की बारगाह में कैसे मकबूल हो? बेशक 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 हक है, बेशक बेशक। अब इसी को बयान करते हैं तो कहते हैं क्यों बयान करते हो? इस पे पाबंदी लगा दिया, दे ही नहीं रहे। इसको मैंने अहमदाबाद से मंगवाया बड़ी मुश्किल से। और देखिए और क्या क्या लिखा, सुनो आज तुम्हारे बताएंगे। हाँ, ताजु शरिया का नारा लगाओ। हाँ, लेकिन छोड़ो इनका दामन छोड़ दो। कोई भी हो, ताजु शरिया का चाहे मुरीद हो, चाहे हुजूर नासिर मिल्लत का मुरीद हो, चाहे मासूम मिल्लत का मुरीद हो, चाहे फातेह कश्मीर का मुरीद हो, अगर उसका इस तहरीक से ताल्लुक है तो फौरन इस तहरीक को छोड़े और अपने मुर्शिदाने गिरामी के कदमों में आ जाए और ये कहे, क्या कहे कि मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह, मैं सुभान मुजरिम हूँ अल्लाह, आका मुझे साथ ले लो। सुभान अल्लाह। जा बचा है रास्ते में थाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आपको दामने करम की हवा मिल जाएगी। बेशक बेशक। और देखो, ये भी बताना जरूरी है, इस दौर का सबसे बड़ा फितना यही है। हाँ, ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है। यही इस्लामिक एक इस्लामिक भाई के बारे में बता रहे हैं कि रमजान मुबारक में 2 अक्टूबर 2006 मुझ बदकार इंसान पर करम बलाए करम ये हुआ कि इफ्तार से कब्ल इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जाने वाली मनाजात के दौरान में गुंबद खदरा के तस्वुर में गुम था। एक बार फिर वही नूरानी मंजर सामने था। क्या देखता हूं कि सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे करम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के हमरा तशरीफ फरमा है। 4 फरिश्तों ने हाजिर खिदमत होकर आपको सलाम अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया। फिर वो फरिश्ते ये अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सलाम। ये देखिए, ये सुनिए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने इलियास कादरी को सलाम भेजा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए पाक और लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई, रहमत के फूल झड़ने लगे, अल्फाज कुछ यूं तरतीब पाए, सलाम उनको भी पहुंच जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि सरकार को अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि मुस्तफा प्यारे आप मेरे इलियास को सलाम पहुंचाए। और यही सरकार का पैगाम अत्तार नाम किताब में है कि सरकार इलियास के पास सलाम के लिए गए, सरकार खड़े हैं, इलियास बैठे हैं, सरकार ने सलाम पहुंचा रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहाँ आमिना का लाल, कहाँ ये देख लो तो दिन भर दियाना नसीब ना हो। हाँ, टेंशन ना लीजिए, उलमा हजरात को टेंशन हो रहा है कि हमको भी मरवाएगा लगता है। ये देखिए,
مولانا فیروز صاحب یہ دیکھیے، اور اور سنا دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو صاحب تقوی ہو، جو پرہیزگار ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا، اور جو اعلانیہ فسق کرے وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ مدنی چینل پہ آنا یہ فسق نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ ارے یہ فسق و فجور ہے۔ اور اب ولایت کی سند کہاں سے دلا رہے ہیں؟ ولایت کی سند یہ کہاں سے دلا رہے ہیں؟ دیکھیے، ولایت کی سند یہ سرکار سے دلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے امیر اہل سنت کی طرف، یہ دیکھیے اشارہ کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا سرکار نے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ یہ دیکھیے، اس زمانے کے تمام اولیاء میں، اس زمانے کے تمام اولیاء میں الیاس قادری سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ صرف ولی ہی نہیں مان رہے ہیں، بلکہ اس زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب الیاس کو نبی کی بارگاہ کا بتا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو، جو پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بکھیرے، شریعت کی حدوں کو پامال کرے، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہماری کون سی غلطی ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے جو آپ ہمارے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہو؟ ہم نے کہا یہ جرم مجھ سے معلوم مت کرو، تاج الشریعہ سے معلوم کرو۔ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے، تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، اور تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کب کیا؟ جب تم نے مسلک کی مخالفت کی، تب تاج الشریعہ نے تمہارا بائیکاٹ کیا، اور ہم اسی بائیکاٹ کا پرچار کرتے ہیں۔ جہاں تک تاج الشریعہ کی آواز نہیں پہنچی ہے وہ پہنچ جائے۔ بے شک۔ اب دیکھیے، آئیے، ہر جگہ کیا، بمبئی میں نہیں کیا۔ ابھی 14 اکتوبر کو حضرت نے اعلانیہ طور پہ کہا، 14 اکتوبر کو اندھیری میں، حضرت بیٹھے رہیے آپ، 14 اکتوبر کو مائک چلو کر دیجیے۔ اچھا، ہاں ہاں، آواز کم ہے باہر؟ اچھا اچھا اچھا، آواز بڑھا دیجیے، کم نہ کیجیے، بڑھا دیجیے۔ تاج الشریعہ نے اگر بائیکاٹ کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کی زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہے، مسلک کہ جب یہ باقی ہوئے تو تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا۔ بے شک۔ اور جب تک یہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر کے رجوع نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک ان کا بائیکاٹ باقی رہے گا، چاہے وہ دعوت اسلامی والے ہو، چاہے سنی دعوت اسلامی والے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور ان کے ہمارے پاس بہت پروف ہیں۔ یہ سنی دعوت اسلامی والے کچھ ادھر گھاٹ گوپر میں چھٹ پٹ کر رہے تھے، چھٹ پٹ کر رہے تھے کہ ہمارے امیر نے کون سی کمی کی۔ ہم نے کہا سب سے بڑی کمی تو یہ کہ مسلک کی بغاوت، اس بنا پر تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا۔ تم تاج الشریعہ کے مرید ہو اور پوچھتے مجھ سے، جاؤ تاج الشریعہ سے پوچھو نا کہ حضرت نے کیوں بائیکاٹ کیا۔ بے شک بے شک۔ ہم نے کیا ہے 12 جگہوں پر، 15 جگہوں پر بمبئی میں پورے سال تاج الشریعہ نے بائیکاٹ کیا۔ ہم نے کیا ہے، تاج الشریعہ کے مرید ہو کر اور حمایت کرتے ہو تم، جا کے تاج الشریعہ سے پوچھو کہ تاج الشریعہ نے سنی دعوت اسلامی اور داعش اسلامی والوں کا کیوں بائیکاٹ کیا، تم کو پتہ چل جائے گا۔
اور حضرت نے وضاحت کری ہے پہلے مسلک اعلی حضرت کی 15 منٹ تک وضاحت کی اسی اندھیری کے اندر، اور 15 منٹ تک وضاحت کرنے کے بعد پھر سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ علماء کونسل اس کے زیر اہتمام سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی یہ مسلک اعلی حضرت کے مبلغ نہیں ہیں. تاج الشریعہ نے اعلانیہ طور پہ کہا. بے شک بے شک. تو تاج الشریعہ یہ تمہارے امیر ہیں، ان کی بات تم مانتے ہو، یہ تمہارے امیر ہیں، تم کی بات مانتے ہو. تم اپنے امیر کی بات مانو، تم اپنے امیر کا پرچار کرو. ہم بھی تاج الشریعہ کو اپنا امیر مانتے ہیں، ہم بھی تاج الشریعہ کی بات کا اعلان کریں گے، پرچار کریں گے. تمہیں دیکھنا ہے دیکھو، نہیں تو تم اپنا کوئی اور راستہ. سچ ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. یا رسول